بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کٹا سر لے کر ان کی بہن زینب مدینہ پہنچی، کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چلا۔ محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کٹا سر رکھ دیا۔ حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حضرت حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا کہ اے لوگو، دیکھ لو، جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا کہ اے لوگو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسل حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچی عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا کہ تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا فیصلہ انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ اے سب کچھ تم لوگوں کی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستہ بھر اپنے بھائی حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ روتی جا رہی تھی۔ آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کئی دنوں سے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر کاٹ دیا ہے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینہ کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حسین کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے بے انتہا آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حضرت حسین کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر سارے مدینہ والے رونے لگے۔ حضرت زینب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے نانا جان، کاش کہ میں آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے تیرے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے، اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں تیرے پیارے حسین کا سر ہی کاٹ دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت حسین کا کاٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا تو اللہ نے ان سبھی لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی کی جس کا نام ابن زبیرہ تھا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پکار کر انہیں گالیاں دی اور برا بھلا کہا، تو حضرت حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے ابن زبیرہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن زبیرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدلنے لگا۔ گھوڑے کے بدلنے کی وجہ سے ابن زبیرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ
घोड़े में बंधी जिन में फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटते हुए पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने ज़ुबैरा को घसीटता हुआ इतनी तेज़ दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने ज़ुबैरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कर ख़त्म हो गया। सिर्फ उसकी वो टांग बची कि जो उस घोड़े की जिन में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हज़रत हुसैन 3 दिनों के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे, तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी की जिसका नाम इब्ने नुबैर था, उसने हज़रत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया। वो तीर सीधा जाकर हज़रत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हज़रत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हज़रत हुसैन ने इब्ने नुबैर से कहा कि ए ज़ालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया है, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हज़रत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेते फिर भी उसकी प्यास न बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने ज़ियाद के जिसने हज़रत हुसैन का सर काटने का हुक्म दिया था और उसी से हुक्म पर फौजियों ने हज़रत हुसैन का सर काटा था। तो इब्ने ज़ियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्ने ज़ियाद हज़रत हुसैन का सर काट कर शाम को अपने महल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। गरीब कि वो आग मेरे सरदार इब्ने ज़ियाद को जला कर ख़त्म कर देती, लेकिन तभी अचानक तो आग गायब हो गई।